السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساحل الدین، بہت ساری باتیں، بہت سارا وبال، بہت سارا طوفان اور سوشل میڈیا، اس پر میں ایک ویڈیو آلریڈی بنا چکی ہوں، مگر اب سیکنڈ ویڈیو بنانا مجھے بہت ضروری لگا جب میں نے دیکھا کہ ہر کوئی ایک ہی بات کر رہا ہے۔ کہیں کوئی ساحل الدین کے ساتھ کھڑا ہے تو کہیں کوئی اس محترمہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس میں سے وہ نتیجہ، وہ بات جو ہمیں اس میں سے نکالنی ہے، وہ کیوں نہیں نکال رہے ہیں ہم؟ آپ یہ دیکھیے کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دو قسم کے گروہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، پوری طرح بے حیائی کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، ان کو ہمیں بتانا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ مگر کیونکہ انسان کے اندر انا کا مادہ بہت زیادہ ہے، تو اصلاح کو ہر کوئی قبول نہیں کرتا۔ اس کو زیادہ تر لوگ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ ایک لڑائی میں جیت کا تصور جو ہے نا، وہ انسان کو بہت بڑے گناہوں پہ لے جاتا ہے۔ جب دو لوگ جو اچھائی اور برائی کے لیے آمنے سامنے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، اور ان کے بات کرنے کے انداز جو ہیں وہ ایک طرح سے جنگ جیسی لڑائی کی طرف مڑ جاتے ہیں، ان کا رخ جنگ کی جیسی کیفیت کی طرف چلا جاتا ہے، تو وہاں پر یاد رکھیے گا، ہمیشہ جو غلط ہوگا نا، وہ وہاں پر اپنی انا کا مسئلہ بنا لے گا۔ نہ صرف اپنی انا کا مسئلہ بنائے گا، بلکہ اس کی خواہش ہوگی کہ مجھے یہاں پر نیچے نہیں ہونا، مجھے یہاں پر نیچے نہیں ہونا، مجھے بس ہر صورت فتح حاصل کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ وہ صورت ہوتی ہے جب انسان ہر عقل والے کام کو ٹھکرا دے گا، اور پھر ایک مسلمان جب ایسی کیفیت پر آتا ہے تو وہ سب سے پہلے معاذ اللہ کو، رسول کو، قرآن کو، حدیث و سنت کو جھٹلاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ساحل الدین اور وہ بندی، جب ان کے درمیان یہ ساری باتیں چلیں تو اس بندی نے خود کو نیچے نہیں کیا۔ اب ساحل الدین کے واقعے کے بعد ہوا کیا ہے؟ ایک بڑی تعداد ساحل الدین کے ساتھ ہیں، جن میں بے شک میں بھی ہوں، میرے کئی اختلافات اپنی جگہ ہیں، مگر اس معاملے میں پوری طرح ساحل الدین کے ساتھ کھڑی ہوں۔ میں ان کے ساتھ ایگری کرتی ہوں، ان کی باتوں کے ساتھ ایگری کرتی ہوں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عقل سے نوازا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال سبھی کے ذہن میں آئے گا کہ کیسے فیصلہ کیا جائے کہ کون حق پہ ہے اور کون غلط ہے؟ تو اس کا بہترین حل آپ کی عقل ہے، اپنی عقل میں تلاش کیجیے۔ جب دو لوگوں میں ایک انسان اپنی تمام بات کو قرآن کے مطابق کرنے کی، بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو تو وہ حق پر ہے، اور سامنے والا جھٹلا رہا ہو قرآن کو، اللہ کو اور اللہ کے احکامات کو، تو وہ انسان ٹوٹلی غلط ہے۔ یہاں پر ساحل الدین نے جب اپنی بات کرنی شروع کی، اپنی بات کو وضاحت دینے کی کوشش کی قرآن کے مطابق، کیونکہ ان کا انداز بات کرنے کا تمام مقصد ہی طاغوت کو لے کر کے تھا، تو انہوں نے اسی طرح سے سمجھانے کی کوشش کی۔ مگر وہاں پر آپ دیکھیے کہ ان محترمہ نے صاف شگاف الفاظ میں کہا کہ نہ تو میں یہاں دین پر لیکچر لینے آئی ہوں، اور نہ ہی میں آپ سے طاغوت کا مطلب سمجھنے آئی ہوں۔ حتیٰ اس نے قرآن کو بھی جھٹلایا کہ مجھے قرآن کی آیات مت سنائیں۔ تو آپ لوگ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے یہ چیز سوچیں، تو آپ لوگ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے سوچیں کہ ایک مسلمان کس طرح سے قرآن کو جھٹلا سکتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو ساحل الدین کے بارے میں بہت ہی غلط بول رہے ہیں، خاص طور پر شوبز کے لوگ۔ اب آپ یہاں پر اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے یہ جانیے کہ طاغوت ہے کیا، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ شوبز کے تمام لوگ ساحل الدین کے خلاف کیوں ہو گئے ہیں، کیونکہ شوبز کا دار و مدار ہی طاغوت کی بنیاد پہ کھڑا ہے۔
جی، اپنی عقل کو لڑائیے اور اپنی عقل سے جاننے کی کوشش کیجیے. یہی وجہ ہے کہ شوبیز کے لوگ اٹھ کر ساحل دین کے سخت خلاف اور اس محترمہ کا پورا پورا ساتھ دے رہے ہیں. ایسا کیوں؟ حیرانگی اس بات کی ہے. دیکھیے، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ میری باتوں سے اتفاق ہی کریں گے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ ساحل دین قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، مگر آپ لوگ ڈنڈے لے کے کھڑے ہو گئے ہیں. جبکہ اس محترمہ نے قرآن کو جھٹلایا ہے، قرآن کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، صاف شگاف الفاظ میں اور بالکل آپ کے سامنے کہ مجھے قرآن کی آیات مت سنائیں، بس معافی مانگے. کیوں معافی مانگے؟ معافی وہاں مانگی جاتی ہے جہاں پر ہم کسی کے ساتھ ظلم کریں، زیادتی کریں، نا انصافی کریں. اب آپ یہ دیکھیے کہ شوبیز کے وہ لوگ اٹھ کر ساحل دین کو باتیں کر رہے ہیں جن کے ماضی سے لے کر اب تک کی زندگی طاغوت سے محبتوں بھری گزری ہے اور شاید بے انتہا چاہتوں بھری بھی گزری ہے. وہ لوگ اٹھ کر ساحل دین کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. اور دکھ اس بات کا ہو رہا ہے، ایک عورت اٹھ کر قرآن کو، دین اسلام کو مکمل جھٹلاتی ہے، سب کے سامنے جھٹلاتی ہے. اس کو طاغوت کے پیروکار جو ہیں وہ ہر طرح کے اعزازات سے نواز رہے ہیں. جی، لبرل سوسائٹی اس بندی کو باقاعدہ کئی عہدوں پر فائز کرنے کے لیے مکمل تیار ہو چکی ہے. اس کو بہت بڑے لبرل سوسائٹی میں اس کو بہترین امیج مل رہا ہے کہ وہ بھی اس نے تو عورتوں کے بارے میں بات کو جھٹلایا ہے. اس نے عورتوں کے بارے میں بات کو نہیں جھٹلایا، اس نے قرآن کو جھٹلایا ہے. اس نے اللہ کے وہ احکامات جو ہم انسانوں کو، خاص طور پر عورتوں کو دیے گئے ہیں، اس نے ان کو جھٹلایا ہے. تو وہ لوگ جو خاص طور پر اسلام دشمن ہیں، انہوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے. مگر دکھ اس بات کا ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں وہ ساحل دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک قرآن کی بات کرنے والے انسان کو اس طرح سے جھٹلا رہے ہیں، ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پوری طرح رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جس کا علم ہر مسلمان کو بخوبی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ذلت اور عزت کا قادر، ذلت اور عزت پر قادر ہے. آپ کروڑوں لوگ مل کر بھی اگر ساحل دین کو نقصان پہنچانا چاہیں گے نا، تو اللہ نے چاہا تو آپ اسے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، بشرط کہ وہ غلط نہیں ہے. اور یہ شرط پوری ہے کہ وہ انسان غلط نہیں ہے. شوبیز کے لوگوں پر تو دکھ کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو خود طاغوت سے محبت کرنے والے ہیں. تو جو طاغوت سے محبت کرنے والے ہوں گے، یقیناً وہ طاغوت سے انکار کرنے والوں کے دشمن ہوں گے. اس بات کا علم آپ لوگوں کو بخوبی ہونا چاہیے کہ جب کوئی اٹھ کر بے حیائیوں کو ایک بڑی لگام ڈال دے تو بے حیائیاں پھیلانے والے بپھر جاتے ہیں، بلک جاتے ہیں. یہی حال اس وقت ساحل دین کا طاغوت کی طرف توجہ دلانے کے بعد لبرل سوسائٹی کا ہے. یاد ہے آپ لوگوں کو وہ ویڈیو جب ایک بڑی یوٹیوبر ایک گانے کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اس گانے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کر رہا ہے. معاذ اللہ. یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے اپنے نبیوں پیغمبروں سے، امت مسلمہ کے ہر مومن سے اور ہر گناہ گار سے بات ہی قرآن کے ذریعے سے کی، ان کی سزاؤں اور جزاؤں سے آگاہ کرنے کے لیے، یہ اٹھ کر کہتی ہیں کہ گانا سن کر مجھے لگتا ہے اللہ میرے سے گفتگو کر رہا ہے. اس کے بعد بھی ان لوگوں کے ملین فالوورز. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ ان کو ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں جو دین اسلام کے دشمن ہیں. تو پھر آپ لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنے مسلمان لوگوں کے لیے کیوں نہیں راستے آسان کرتے؟ کیوں نہیں ان کے ساتھ ایک ڈھال بنتے؟ آپ کو نہیں پتا کہ ہم قرب قیامت میں داخل ہو چکے ہیں؟ کہ آپ کو علم نہیں کہ ہم فتنوں کے خطرناک ترین دور میں داخل ہو چکے ہیں؟ تو پھر آپ کس طرح سے ان ساری چیزوں کو رد کر سکتے ہیں؟ مولوی حضرات ہیں تو ان کو ایک بڑا ہتھیار مل گیا ہے ساحل دین کے خلاف بات کرنے کا. دیکھیے
میں اس حوالے سے ہمیشہ مولوی اور قاری حضرات کے ساتھ کہ موٹیویشنل اسپیکرز ان کے ساتھ مل کر کام نہیں کرتے، مگر کیونکہ یہ لوگ موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں ان کے پاس موجودہ دور کے لحاظ سے دین کے علم کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی بہترین علم ہے، تو یہ آگے ہیں مولویوں سے۔ بہرحال اس چیز کو تسلیم کیجئے کہ یہ لوگ مولوی حضرات سے 2 قدم آگے ہیں۔ ہمارے مولوی حضرات جو ہیں ان کے پاس صرف دین کا تعلیم ہے، دین کا، جبکہ یہ لوگ دنیا کے تعلیم کو بھی اس طرح ذخیر کر کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں کہ جب یہ دین کے متعلق بات کرتے ہیں تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ وہاں دنیا کہاں فٹ رکھنی ہے۔ تو اس چیز کو سمجھیے، آپ یہ چیزیں مت سوچئے کہ آپ کس طرح سے بات کریں۔ ہم لوگوں کو حق کا ساتھ دینا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے حق پہ کون ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حق کی بات کرنے والے نے حق کی بات قرآن و سنت سے کی، اور اس کو جھٹلانے والا قرآن و سنت کو جھٹلا رہا ہے۔ عقل استعمال کیجیے، وہ عقل جو آپ کو اللہ نے عطا کر رکھی ہے۔ یاد رکھیے گا بہت آسان ہو گیا ہے، یقین کیجیے بہت آسان ہو گیا ہے آپ کے لیے ایک مسلمان اور ایک منافق میں پہچان کرنا۔ طاغوت قرآن کا اللہ کا حکم ہے جسے اللہ نے سختی سے منع کیا ہے۔ ایک بندہ اٹھ کر آپ کو وہ حکم بتاتا ہے اور آپ اٹھ کر اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھیے گا ساحل ادیم نہیں، طاغوت کے خلاف جو لوگ اٹھ کر بول رہے ہیں وہ مسلمان تو نہیں ہوں گے، یقیناً چھپے منافق ہیں وہ، اور جو طاغوت کی اصلاح کے لیے بول رہے ہیں، طاغوت کو تلاش کر رہے ہیں تاکہ اس سے انکار کریں، یہ بہترین مومن ہے۔ ایک کنڈیشن، قرب قیامت کے قریب کافر کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ وہ کافر ہے۔ آپ یقین کیجئے اس ایک واقعے کے بعد کچھ چیزیں آپ پر واضح ہو رہی ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ اٹھ کے طاغوت کے خلاف بول رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے طاغوت کو، ہم نہیں مانتے طاغوت کو۔ بھئی آپ طاغوت کو نہیں مان رہے، آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مان رہے، طاغوت کو آپ کو تسلیم کرنا ہے، کیونکہ جب آپ اس کے بارے میں جانیں گے تو ہی آپ طاغوت کے انکاری ہوں گے۔ تو واضح کر لیجئے خود پر کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حق کی بات کرنے والا اللہ کے قرآن کو لے کر بات کر رہا ہے تو پھر یقیناً ہمیں اسے قبول کرنا ہوگا عقل کے مطابق۔ مگر جو لوگ قرآن کے ایک لفظ کی بھی انکاری ہیں، اس کو جھٹلا رہے ہیں، تو یاد رکھیے یہ کافروں جیسے لوگ ہیں، اور یہ کافروں جیسے ہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے طاغوت کی تمام نشانیاں اپنے وجود میں، اپنی ذات میں ڈال لی ہیں نا، تو آپ میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ میں نہیں کہتی، یہ اللہ فرماتا ہے۔ مشابہت رکھنے والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا آپ کو۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے آئی ڈی کارڈ پہ مسلمان لکھا ہوا ہے، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم 30 روزے رکھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں، تو ہم مسلمان ہیں۔ جی نہیں، آپ کو اللہ کے ان تمام احکامات کو سمجھنا ہے، سمجھنا اول ہے آپ پہ۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بہت آسان ہو گیا ہے، اس ایک قرآن کے لفظ نے جس پر اللہ کے حکم سے انکار کرنے والے کھل کر آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور اس کی تائید کر کر اللہ کے حکم کو مان کر طاغوت کے انکاری ہونے والے مومن بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو خدا را ایسے لوگوں کو اب پہچان لیجئے کہ یہ خود ہی کھل کر آپ کے سامنے آ گئے ہیں کہ یہ کیا ہیں۔ یہاں پر میں ساحل ادیم کو اس لیے سپورٹ کروں گی، اور میں ایگری ہوں ساحل ادیم کے ساتھ، کہ اس بندے نے اس ایک لفظ کے ذریعے سے بہت آسانی سے آپ کے سامنے کھول کر نام کے مسلمانوں کو ظاہر کر دیا ہے۔ تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیے۔ آپ صرف اس چیز کو دیکھیے کہ کہیں آپ ان لوگوں میں تو نہیں ہیں جو نام کے مسلمان ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے آج کے ویڈیو میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑے گی کہ آپ اپنی عقل کو استعمال کریں اور دیکھیں کہ آپ کو کس کا ساتھ دینا ہے اور کیسے دینا ہے۔ ایک وہ انسان جس نے قرآن کی بات کی، آپ اس کو ذلیل کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اور ایک وہ عورت جو قرآن کو جھٹلائے، آیات کو جھٹلائے، دین اسلام کو جھٹلائے، آپ اس کو سر آنکھوں پر بٹھائیں۔
تو پھر فیصلہ آپ خود کر لیں کہ آپ مسلمان ہی ہیں۔ اگر تو آپ مسلمان ہیں تو آپ میری باتوں سے اختلاف نہیں کریں گے، اور اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو یقین کیجئے آپ میری باتوں سے 100% ابو 100% نا اتفاقی کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و برکت سے جوڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔